الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بھائیوں، دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق حسنہ کے اس سلسلہ وار درس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم اخلاق حسنہ میں سے غصہ پر قابو پانے اور بردباری تحمل اختیار کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں کرنے والے ہیں۔ ایک پرسکون زندگی اس سے ملتی ہے اور ایک بہترین اخلاق بنتا ہے غصہ پر قابو پانے سے، اور برداشت کی صلاحیت خود میں پیدا کرنے سے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، انسانی فطرت ہے کہ وہ مل جل کر کے رہنا پسند کرتا ہے۔ ہم آئے دن اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سماج کے لوگ گھنے سایہ دار درخت کے جیسے سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا بہتر سمجھتے ہیں، اور ایسا اخلاق والا آدمی سب کا پیارا بن جاتا ہے، سب کا ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ اس کے اپوزٹ جو جلدی غصہ ہونے والا ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور ان سے دوستی بنانا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، گویا کہ غصہ برے اخلاق میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اور یہ ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ بری عادت ہے جس پر شیطان سب سے زیادہ انسان کو ابھارتا ہے۔ غصہ کرنے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ مقدمات جھیلنے پڑ جاتے ہیں، کیسز جھیلنے پڑ جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والا آدمی نشہ کرنے والے آدمی کے جیسے ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اور کیا حرکت کرنے جا رہا ہے۔ پھر بعد میں اسی پر وہ پچھتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غصہ ہر حالت میں ناجائز ہے، ہر حالت میں غلط ہے؟ نہیں۔ بنیادی طور پر غصہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک جائز غصہ ہے اور ایک غلط غصہ ہے۔ جائز غصہ وہ ہے جس کو اسلام سراہتا ہے، اور ناجائز غصہ وہ ہے جس سے اسلام نے روکا ہے، اور یہ بری خصلتوں میں سے، بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ جائز غصہ قابل تعریف ہے اس وقت جب کہ آدمی اللہ کی کسی طرح کی نافرمانی دیکھے اور اس وقت غصہ ہو۔ کیوں وہ قابل تعریف ہے؟ اس لیے کہ یہ گویا کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کی جا رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ اس لیے کہ جو کوئی بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہمیں غصہ نہ آئے تو یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھتے تھے تو غصہ ہوتے تھے، اور آپ کے چہرے پر یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی لباس آیا، میں نے اسے پہن لیا۔
جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ میں نے اسے پھاڑ کر کے اپنی عورتوں میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریشم اور سونا مردوں کے لیے ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ملتی ہے کہ فلاں امام بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں صبح کی نماز میں فلاں آدمی کے لیٹ سے امامت کرنے کی وجہ سے، لمبی قرت کرنے کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پاتا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ غصہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفرین فایکم اما بالناس فلیوجس، کہ اے لوگوں، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفرت دلانے والے ہیں، جو کوئی بھی لوگوں کی امامت کرائے تو اس کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہوا کہ ایک اونچے گھرانے کی عورت نے چوری کر لی، اور چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر کے سفارش کرے، کیونکہ اونچے گھرانے کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ غصہ ہو گئے، آپ کے چہرے کی کیفیت بدلنے لگی، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے برباد ہوئے کہ اگر ان میں کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور اگر کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ والذی نفس محمد بیدی لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کیا ہوتا تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو ان واقعات سے آپ کو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملات میں غصہ ہوتے ہیں جبکہ شریعت کی بے حرمتی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اس کے کچھ قاعدے ہیں، الٹپ نہیں کہ جو بھی معاملہ ہے ہم فوراً غصہ کا اظہار کریں۔ اللہ کے لیے غصہ ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی کیفیت سے باہر ہو جائے، دوسروں پر زیادتی کر بیٹھے اپنی بات سے یا اپنے رویے سے، بلکہ غصے کے اظہار کے وقت ایک آدمی ظاہر کرے کہ یہ منکر کام ہے اور یہ غلط ہے، اس لیے میں غصہ ہو رہا ہوں، اور جس چیز کے بارے میں غصہ کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں واقعی ٹھوس دلیل پائی جائے کہ یہ منکر ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، پھر آپ اس پہ کیوں غصہ ہوں گے؟ تو یہ اہم مسئلہ ہے جس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ لیکن جو عام طور پر غصہ ہے وہ غصہ نہایت ہی مذموم ہے، نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، اور ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ غصہ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وصیت کی، کیا فرمایا؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما یمنعنی من غضب اللہ، ما یمنعنی من غضب، کہ اللہ کے غصہ سے ہمیں کون سی چیز دور کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ گویا کہ اگر تم لوگوں پر غصہ نہیں کرو گے تو اللہ کا غصہ بھی تم پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے والے صحابی کو نہایت اہم نصیحت کی، جو ممکن ہے کہ ان کی طبیعت کے موافق تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کی طبیعت دیکھ کر کے اس کے حساب سے اس کو نصیحت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرنے کی وصیت اس لیے کی کہ غصہ ہر برائی کو لے کر کے آتی ہے، ہر برائی کا سر چشمہ ہے۔ ایک آدمی غصے کی حالت میں عقل کھو بیٹھتا ہے، وقتی طور پر جنون کا شکار ہو جاتا ہے، جذبات کے تابع ہو جاتا ہے، اب وہ حرام حلال میں پرواہ نہیں کرتا، گالی دینا بھی شروع کر دیتا ہے، بدگوئی زبان پر لاتا ہے، طلاق اور خلع کے جو کیسز آتے ہیں غصے ہی کی وجہ سے آتے ہیں، مار پیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ظلم و زیادتی شروع کر دیتا ہے، قتل و خون ریزی کی نوبت بھی آ جاتی ہے صرف غصہ کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اچھے اخلاق کو ایک جملے میں بیان کیجیے۔ کیا کہا گیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اچھے اخلاق کو ایک جملے میں بیان کیجیے، تو انہوں نے کہا، اچھا اخلاق ترک غصہ کا نام ہے، غصہ چھوڑ دینے کا نام دراصل اچھا اخلاق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی غصہ کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے بچے۔ اگر غصہ ہے تو فیصلہ ٹال دے یہاں تک کہ طبیعت اپنی حالت پر لوٹ آئے۔ غصے کی حالت میں ایک انسان کے اندر بدلے کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور بعد میں اگر کچھ عمل کرتا ہے تو اس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے غصہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا تھا اور کہا تھا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، تو وہ بیان کرتے ہیں، ففکرت حین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غصہ نہ کرنے کی بات کہی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ غصہ ہر برائی کو جمع کر لیتا ہے۔ نہ رہ غافل کبھی غصے کی شر سے، اگر انجام کا تجھ کو دھیاں ہے، حسد، غیبت، عداوت، بغض و نفرت، یہ سب بچے ہیں، غصہ ان کی ماں ہے۔ یعنی ایک انسان جب غصہ کرتا ہے تو غصہ کرنے کی وجہ سے حسد کرتا ہے، غصہ کرنے کی وجہ سے غیبت کرتا ہے، غصہ کرنے کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے، غصہ کرنے کی وجہ سے نفرت رکھتا ہے۔ یہ غصہ ماں ہے اور یہ ساری برائیاں اس کے بچے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر پورے اخلاق کا خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ غصہ چھوڑ دینا ہے۔ اس سے آپ آج کے موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غصہ کی حقیقت کیا ہے؟ غصہ کی جگہ دل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ بدلہ لینے کے لیے دل کا خون جوش مارتا ہے،
اس اعتبار سے لوگوں کی بھی تین حالت بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر افراط ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر تفریط ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بیلنس برتتے ہیں۔ تفریط کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی کے اندر سے غصہ کی طاقت نکل جائے تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، من استغضب فلم یغضب فہو حمار، جس آدمی کو غصہ دلایا جائے پھر بھی وہ غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ تو غصہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن غصہ پہ قابو پانا یہ اہم چیز ہے۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ غصہ کی جو دوسری کیفیت ہے وہ ہے افراط، جبکہ غصہ کی وجہ سے ایک انسان آپے سے باہر ہو جائے، دین کو نظر انداز کر دے، عقل کو نظر انداز کر دے، بصیرت کو کھو دے، اور آپے سے باہر ہونے کی وجہ سے جو چاہے بول دے، جو چاہے کرنے لگ جائے۔ تو یہ نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، اور اسلام اس کو غلط سمجھتا ہے، عقل اس کو غلط سمجھتی ہے، اور ہر شریعت اس کو غلط سمجھتی ہے، ہر دین اس کو غلط سمجھتا ہے۔ جبکہ غصہ کی جو تیسری شکل ہو سکتی ہے وہ غصے میں اعتدال ہے۔ غصے میں اعتدال یہ فطری چیز ہے کہ جب ایک انسان کے اندر غصہ آئے تو فوراً وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، غصہ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو لگام دے اور غصہ کو قابو میں کر لے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں جن کی سماج کو ضرورت ہے۔ تو غصہ نہ ہی آنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور غصہ کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جانا یہ بھی غلط چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ آ سکتا ہے، اور یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ غصہ آئے، لیکن ایمان والے غصہ پہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ کا کوئی خاص سبب نہیں ہوتا، یہ لوگوں، ماحول اور زمانے اور تربیت کے اختلاف سے طبیعت میں بدلاؤ ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو کسی بات پر فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور کسی آدمی کو اسی بات پر غصہ نہیں آتا۔ تو غصہ دراصل کبھی کبھار تربیت کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ماحول کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار انسان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب انسان گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر ایگو آتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو ایسی حالت میں اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور چھوٹی بات پر وہ فوراً غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک انسان تواضع اختیار کرے، ایک انسان انکساری اختیار کرے، نفس کو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے۔ انسان یہ سوچے کہ آخر وہ کیوں فخر کر رہا ہے، کس بات پر فخر کر رہا ہے؟ معمولی پانی کی ایک قطرہ سے پیدا ہوا ہے اور فخر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اپنے ہاتھ پر تھوکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل مربی تھے، تربیت کے جو طریقے ہو سکتے ہیں سب اختیار کیا آپ نے۔ اپنے ہاتھ پر تھوکتے ہیں اور اس تھوک سے یوں لیتے ہیں اور صحابہ کو دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یعجزنی ابن آدم وقد خلقتہ من مثل ہادی، آدم کی اولاد مجھے کیسے عاجز کر سکتی ہے جبکہ میں نے اسی جیسی چیز سے اس کو پیدا کیا ہے۔ گھمنڈ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو،
حالانکہ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے ہو۔ غصہ کی جو دوسری شکل ہو سکتی ہے کہ ایک انسان بحث و تکرار کی وجہ سے غصہ کرے، بحث کرتے کرتے غصہ میں آ گئے، تو وہاں پر اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جس نے بحث و تکرار کو حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دیا۔ تو جب ایک انسان یہ سوچے گا کہ بحث و تکرار کیوں کرنا، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہے، تو غصہ بھی نہیں آئے گا، تو یہ علاج ہو گیا اس کے لیے۔ غصہ کی جو تیسری شکل ہو سکتی ہے، دل لگی کی وجہ سے غصہ کرنا، حد سے زیادہ ہنسی مذاق بھی غصہ کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے کسی سے دل لگی کیا، یہاں تک کہ ایسی ایسی باتیں کر دی، مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو غصہ آنے لگتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ آدمی مشغول زندگی گزارے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ لایانی کاموں کو وہ چھوڑ دے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کے سنہرے نمونے کہ کیسے انہوں نے غصہ پہ کنٹرول کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالی دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ گالی دینے کے بعد جب وہ خاموش ہو گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اکرمہ سے کہا کہ اکرمہ دیکھو اس آدمی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دو۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی شرمندہ ہوا، سر جھکا لیا اور معافی مانگا۔ تو کیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں کرتے بلکہ گالی دینے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا غلام پکی مٹی سے بنے ہوئے لوٹا میں پانی لے کر کے آیا تاکہ وضو کرے۔ اچانک لوٹا غلام کے ہاتھ سے گرتا ہے اور لوٹا گرتا ہے تو پیر پر گرتا ہے، انگلی کٹ گئی۔ اس وقت نوکر کی زبان سے نکلا، میرے مالک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ نوکر بھی اللہ کا بندہ تھا، علم رکھنے والا تھا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا لقد قدمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ غلام نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا لقد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے کہا اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا انت حر لوجہ اللہ، تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ تو ایسے نمونے گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں جنہوں نے غصہ کو کنٹرول میں رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم غصہ آنے پر غصہ کو قابو میں کیسے کریں؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر یہ کام کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غصہ پہ قابو کر سکیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا مالک ہے،
اور وہی ہماری حالت کو سدھار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں بہت اثر ہوتا ہے غصے پہ کنٹرول پانے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر ایام بید کے روزے، 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے عربی کیلنڈر کے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے، یہ دلوں سے حسد اور جلن کو دور کرتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افلا اخبرکم بما یذھب وحر الصدر، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے سینے کا غصہ دور ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینہ 3 روزے رکھنا، اس سے دلوں کا غصہ اور غضب دور ہوگا۔ دوسرے نمبر پر غصہ آتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، ایک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لال ہو رہا تھا، اس کے جبڑے پھول رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ کر کے، انی لعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، میں ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر وہ کہہ لے اسے تو اس سے یہ غصہ جاتا رہے۔ اگر وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، تو اس نے کہا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ جی ہاں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ غصہ میں ایک انسان اپنے جذبات کو کھو جاتا ہے۔ لہذا غصہ آئے فوراً کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ آئے تو وضو کر لیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اس لیے تم میں سے جو کوئی غصے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ لیکن علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ غصہ کی حالت میں ایک انسان وضو کرنے کا اہتمام کرے کہ اس سے غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہم جسمانی کیفیت بدل لیں۔ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، کہ تم میں سے ایک آدمی کو اگر غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جسم کی کیفیت بدل لینے کی وجہ سے غصہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جائیں، غصہ جاتا رہے گا۔ 5ویں نمبر پر غصہ کو پی جائیں اور اس کے پیچھے نہ لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ تو غصہ پر کنٹرول رکھنا اصل پہلوان ہے۔ تو ہمیں پہلوانی اگر دکھانا ہے تو غصہ پہ کنٹرول رکھیں۔ اور اس کی کیا اہمیت ہے غصہ پہ کنٹرول رکھنے کی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العین من شاء، کہ جس نے طاقت رکھتے ہوئے غصہ کو پی لیا، یعنی برداشت کر لیا، تحمل سے کام لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور حور عین میں سے اس کو چوائس کرنے کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہو تم اختیار کر لو۔ تو غصہ کا اتنا اچھا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اتنے بڑے انعام سے نوازنے والا ہے، تو ایک انسان غصہ نہ کرے، یہی علاج ہوا۔ غصہ کا پانچواں علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے بدن کو آرام دے اور اپنے حال پر غور کرے، یعنی آدمی جب سویا نہیں ہوتا ہے، تھکان کا شکار ہوتا ہے، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کا شکار ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں غصہ کرتا ہے، تو جسم کو آرام دے، کھانے پینے پر دھیان دے، غصہ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جو آخری نقطہ ہے اور یہ اہم نقطہ ہے کہ غصے کی حالت میں ایک انسان اپنی حرکت پر بھی غور کرے کہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اور ہمارا رب ہمیں معاف کر رہا ہے، تو آخر دوسرے کے عمل پہ میں اتنا جلد چراغ پاک کیوں ہو جاتا ہوں، اتنا جلد غصے میں کیوں آ جاتا ہوں؟ ہمارا رب ہمیں معاف کر رہا ہے اور ہم اتنا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو آج کی گفتگو کا تھا کہ ہم غصہ کو کنٹرول میں کیسے کریں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم بردبار کیسے بنیں، ہم برداشت کرنے والے کیسے بنیں، ہمارے اندر برداشت کی صلاحیت کیسے پیدا ہو۔ تو بردباری کیا ہے؟ اردو کا ذرا یہ مشکل لفظ ہے، لیکن اس کا کوئی مناسب لفظ ہمیں نہیں ملا، اس لیے میں نے بردباری ہی استعمال کی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لفظ ذرا آسان ہو تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ بردباری کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کو حلم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحلیم ہے، نہایت ہی بردبار۔ بردباری کی تعریف کی جاتی ہے ضبط النفس والطبع عن حیجان الغضب، غصے کی سختی کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ غصہ آیا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، یہ بردباری ہے۔ قیس بن عاصم سے پوچھا گیا بردباری کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، کہ رشتہ کاٹنے والوں سے رشتہ نبھاؤ، محروم کرنے والوں کو عطا کرو اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرو۔ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے کٹ رہا ہے، ہم جرے، اگر ہم کو نہیں دیتا ہے کوئی آدمی اور ہم اس کو دیں، اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ہم معاف کر رہے ہیں، تو ہم گویا کہ بردبار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے جو وفود آئے تھے، ان میں سے ایک وفد تھا اشج عبد القیس کا۔ اشج عبد القیس سے جب آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو عام لوگوں کے جیسے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، بلکہ سامان رکھا، پہلے تیار ہوئے، اس کے بعد آرام کر کے اطمینان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت پتے کی بات کہی، کہا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ
الحلم الحلم والانات، کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، ایک ہے بردباری اور دوسری خصلت ہے سوچ بچار کر کے کام کرنا۔ تو یہ بہت اہم خصلت ہے کہ ایک انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے اور کوئی بھی کام کرے تو سوچ سمجھ کر کے کرے، جلد بازی میں نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ بردباری کے درجات کیا ہیں؟ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روضۃ العقلاء، اس کتاب میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بردباری کے 7 درجات بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اول الحلم المعرفہ، ثم التثبت، ثم العزم، ثم التصبر، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الصمت والاغضاء۔ بردباری کی شروعات سوجھ بوجھ اور علم سے ہوتی ہے، پھر تحقیق کریں، پھر پختہ ارادہ رکھیں، پھر صبر کرنے کی کوشش کریں، پھر صبر کریں، پھر رضامند ہو جائیں، پھر خاموشی اور درگزر سے کام لیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات جو ہے نا بہت پتے کی بات ہے۔ آئیے ہم اس کو ذرا مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ سکے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بردباری کے 7 درجے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ علم اور شعور آئے، جیسے ایک شخص نے آپ کو برا کہا، آپ کا شعور بیدار ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے بھی پلٹ کر کے ویسا ہی جواب دیا جیسے اس نے کہا ہے تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اللہ کو غصہ پینے والے پسند ہیں، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص کسی ذاتی پریشانی کی وجہ سے الجھن کا شکار ہے جس کی وجہ سے غصہ کیا ہے۔ تو شعور سب سے پہلے پیدا کریں، کیا ہوگا؟ غصے پہ کنٹرول پانا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر تحقیق کریں، خود میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ آپ فوراً جوابی حملہ کرنے کی بجائے، چیخنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر رک جائیں۔ آپ جلد بازی نہ کریں بلکہ صورتحال کا جائزہ لیں کہ آیا اس نے جو یہ بات کہی ہے یا غصہ دلایا ہے، ایسا کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کریں، اس کی تحقیق کریں، معاملہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تیسرے نمبر پر پختہ ارادہ۔ جب آپ نے شعور پیدا کیا اپنے اندر، تحقیق کی، تو اب دل میں ایک مضبوط ارادہ پیدا کرے، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیلنس کو نہیں کھوؤں گا، اس جھگڑے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ غصہ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر صبر کے لیے خود کو مجبور کرے۔ آسانی سے صبر آتا نہیں ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر کے کسی فرد نے بھی کوئی بات بول دیا ہے تو آسانی سے اس کو برداشت کرنے نہیں ہو پاتا، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جذبات بھڑک رہے، دل چاہ رہا ہے کہ کرارا جواب دیا جائے، لیکن آپ گہری سانس لیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، غصے کو اندر ہی دبا لیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ خود کو صبر کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ تو ایک ہے صبر کرنا اور ایک ہے صبر کے لیے خود کو مجبور کرنا۔ مجبور کریں اپنے آپ کو۔ 5ویں نمبر پر حقیقی طور پر صبر کریں۔ جب آپ نے صبر کے لیے اپنے آپ کو مجبور کیا
تو اب صبر کا درجہ آ جاتا ہے، خود بخود آپ کے جذبات نارمل ہو جائیں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے اور صبر کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ چھٹے نمبر پر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دلی اطمینان، یعنی طبیعت پرسکون ہونے کے بعد آپ کا دل اپنے اس عمل پر مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ میں نے غصے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، ورنہ ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے۔ تو ایک انسان جب غصے کی حالت میں غصہ کو دبا دیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جب ایک انسان غصے کی حالت میں غصہ پر غصہ کرتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو کیوں ہم پچھتانے جائیں، اس سے پہلے ذرا ہم کیوں نہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور ساتواں جو نقطہ ہے امام ابن حبان کا کہ خاموشی اختیار کریں اور درگزر سے کام لیں۔ آپ بالکل خاموش رہتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بعد میں بھی اس کو تانا نہیں دیتے، اور اگلی بار اس سے ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں، تو جانتے ہیں کیا حال ہوگا؟ عجیب طریقے سے آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اس طرح ایک انسان اپنے آپ کو لگام دیتے دیتے، اپنے آپ سے جنگ کرتے کرتے، قدم قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اندر تحمل پیدا کرتا ہے، اپنے اندر برداشت پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد کیجئے کہ انہوں نے اچھے اخلاق کا خلاصہ بیان کیا کہ ایک انسان غصہ چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں غصہ بردباری کی پہچان کیا ہے؟ بردباری کی پہچان کیا ہے؟ 8 پہچان ہم بیان کریں گے، اس کے ذریعہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم واقعی خود کو بردبار سمجھتے ہیں یا نہیں، واقعی ہم برداشت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم زیادتی کرنے والا کوئی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی ساتھی یا دوست نے غصے میں آ کر آپ کی بے عزتی کر دی، یا آپ کا کوئی مالی نقصان کر دیا، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ اس سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ معاف کر دیا اللہ کے لیے۔ تو آپ کا معاف کر دینا دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بردبار ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ بے وقوفوں اور جاہلوں کی بات کا جواب نہ دیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جب نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے زمانہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پوسٹ پر کچھ لوگ آئے، آپ کو گالیاں دے کر کے چلے گئے، یا آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے، اسی بیچ کوئی آدمی چیخنے اور چلانے لگا۔ وہاں بردباری کی پہچان کیا ہے کہ آپ اس سے بحث نہ کریں، کیونکہ نادان انسان ہے، وہ جاہل اور گنوار ہے، آپ اس کی سطح پر کیوں اتر رہے ہیں؟ خاموشی سے وہاں سے بڑھ جائیے، اس کو نظر انداز کیجئے، کیونکہ وہ آپ کے معیار کا نہیں ہے کہ آپ اس سے الجھیں۔ یہ پہچان ہے کہ آپ بردبار انسان ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ غصے کو پی جائیں۔ آپ کی بیوی یا آپ کے بچے نے کوئی غلطی کر دی، اس میں آپ کا نقصان دکھائی دے رہا ہے، آپ کو سخت غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ آپ چلائیں، لیکن آپ ایک گہرا سانس لیتے ہیں، غصے کے طوفان کو روکتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، تو یہ پہچان ہے کہ آپ بردبار ہیں، آپ برداشت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو سوشل میڈیا میں نے پچھلے دنوں پڑھا تھا۔ ایک لڑکا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ شیخ مجھ سے غلطی ہو گئی،
میں نے اپنے والد کی کار کی ڈرائیونگ کر رہا تھا، دیوار سے ٹکرا گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابو بہت غصہ والے ہیں، مجھے بہت ماریں گے۔ شیخ میں کیا کروں؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نرم دل انسان تھے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے اس کے والد کا فون لیا اور اس کے باپ کو فون لگایا اور کہا کہ آپ کا بیٹا ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی محفوظ ہے۔ میں آپ کو ایک نئی کار تحفے میں دوں گا، بس میری خاطر اپنے بیٹے کو مت ڈانٹیے گا۔ باپ آواز سنتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فون آ گیا مجھے اور بولتا ہے کہ شیخ آپ کی دعا سے یہ ایکسیڈنٹ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوگی۔ اب نہ تو میں ڈانٹوں گا اور نہ ہی میں برا بھلا کہوں گا کہ آپ سے بات ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے آس پاس میں ہمارے بچے ہوں، ہمارے گھر کے افراد ہوں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ پہچان ہے کہ ہم بردبار ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنا علاج کریں۔ بردباری کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ جہالت کا بدلہ نہ لے، نرمی اختیار کرے۔ آپ کے ساتھ کسی آدمی نے بدتمیزی کی، آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دیں بلکہ مسکرا کر وہاں سے گزر جائیں، کیونکہ نادانوں اور گنوار لوگوں کا یہی علاج ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر بردباری ہے۔ بردباری کی پانچویں پہچان یہ ہے کہ اپنے وقار کو اور سکون کو بحال رکھیں، آواز دھیمی رکھیں۔ مثال کے طور پر فیملی میں کسی طرح کا اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ آپس سے باہر ہو رہے ہیں، وہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ بول رہی ہے، وہ بول رہی ہے، آپ وہاں پر ہیں، آپ سنجیدہ ہیں، اپنے وقار کو بحال رکھے ہوئے ہیں، آواز دھیمی رکھے ہوئے ہیں، مہذب انداز میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بردبار ہیں۔ بردباری کی چھٹی دلیل یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ زبان کو گالی گلوچ اور بری عادتوں سے محفوظ رکھیں۔ انسان کی زبان کیا ہوتی ہے؟ اصل میں دل کا آئینہ ہوتی ہے، دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ بردبار انسان جو ہے نا، غصے میں بھی اپنی زبان سے برے الفاظ نہیں نکالتا، بیہودہ باتیں نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو اپنا علاج کرے۔ بردباری کی ساتویں پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کینہ، کپٹ، حسد، جلن، برے خیالات سے پاک رکھیں۔ آپ کے کسی جاننے والے کو کوئی کامیابی ملتی ہے جس کامیابی کے آپ خواہش مند تھے، آپ کو کامیابی نہیں ملی، آپ کے کسی جاننے والے کو کامیابی ملی، تو آپ نے جب سنا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے تو آپ اپنے دل کو حسد اور جلن سے پاک رکھیں۔ آپ اس کی بربادی کی دعا نہ کریں بلکہ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بردبار انسان ہیں۔ بردباری کی آٹھویں پہچان یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو معاف کر دیں۔ آپ کو کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ فلاں محفل میں کسی آدمی نے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بیان کی ہے، آپ کی غیبت کی ہے یا آپ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، بردبار آدمی جو ہوگا نا، وہ آسمان سر پر نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کہے گا کہ چلو میں نے غیبت کرنے والے کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کو اس کا اجر اور ثواب مل رہا ہے، اور غیبت اس نے کیا ہے کسی کی تو اس کا اجر گیا اور غیبت کرنے والے کو فائدہ ملا۔ اب ایک آخری جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بذات خود بردبار کیسے بنیں۔ چند
پوائنٹس میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ بردباری ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات ہمیں حاصل ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے مشق کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم بردبار بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ ہم کتنے بردبار ہیں اس کو یاد رکھیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی ہماری کتنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، کتنے ہم غلط کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی جان رہا تھا، اس کے سامنے میں ہم نے غلطیاں کی۔ اگر زمین کو حکم دیتا زمین اچک لیتی، زمین نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا آسمان اچک لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، برداشت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزی دے رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ہم رات دن کوتاہی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، اللہ غصہ نہیں ہوتا، اور ہم معمولی کسی انسان کی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نقطہ عجیب طریقے سے ہمیں بدل دیتا ہے۔ اللہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں کھلا پلا رہا ہے اور ہم خواہ مخواہ غصہ ہوں۔ اور بردباری کا جو اجر اور ثواب ہے اس کو دھیان میں رکھیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ جنت تیار کی گئی ہے غصہ کو پی جانے والوں کے لیے۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ فوراً ریئیکشن دینے سے بچیں۔ جب بھی کوئی ناگوار بات گزرے یا غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کی بجائے کچھ سیکنڈ کا گیپ کریں۔ خاموشی اس وقت آپ کا سب سے پہلا ہتھیار ہونا چاہیے۔ یہ مختصر جو گیپ ہے یہ آپ کے دماغ کو سنبھالے گا اور آپ پھر اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں غصہ آ رہا ہے نا، سامنے والے کے نقطۂ نظر کو سمجھیں اور اس سے اچھا گمان رکھیں۔ اکثر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سامنے والے کے زاویہ کو ہم سمجھ نہیں پاتے، آخر کس پس منظر میں اس نے یہ بات کہی ہے۔ اگر اس کے پس منظر کو ہم سمجھیں گے اور اس پس منظر پہ دھیان دیں گے تو آسانی سے ہم سمجھ پائیں گے کہ آخر اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے۔ اسی لیے ہمیں دوسروں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ امام ابو قلابہ الجرمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اذا بلغک عن اخیک شیء تکرہہ فالتمس لہ العذر جہدک، کہ جب تمہارے پاس اپنے بھائی کی طرف سے کوئی بات پہنچتی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ملتا ہے تو یہ کہو کہ شاید میرے بھائی کے پاس کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہ ہو سکا، تو فوراً آپ اسے باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ ہے حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو راز میں رکھتے ہیں۔ حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور قریش مکہ کو بھیج دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ باخبر کیا کہ حاتم بن ابی بلتعہ نے ایک خط کے ذریعہ قریش مکہ کو اطلاع دینے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا اور وہ خط کو لایا گیا۔ پھر حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، جذبات میں نہیں آتے، پوچھتے ہیں کہ حاتم تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام سے پھرا نہیں ہوں، صرف بات یہ ہے کہ میرے بال بچے ہیں مکہ میں نے سوچا کہ اگر میں کچھ احسان کر دوں گا تو وہ لوگ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، بس یہی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا تھا کہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے بارے میں کہا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں نہیں آتے ہیں، بلکہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ میں پوچھتے ہیں۔ جذبات میں کیوں آتے ہیں؟ فوراً ایکشن لینا نہیں، بلکہ سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ چوتھے نمبر پر نرمی اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ خلیفہ مامون عباسی خلیفہ تھا، ایک دن ان کو کسی واعظ نے نصیحت کیا اور سختی سے نصیحت کیا، تو خلیفہ مامون نے کہا یا رجل ارفق، نرمی سے کام لو نصیحت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بہتر آدمی کو مجھ سے برے آدمی کے پاس بھیجتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ نرمی سے بات کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اس کے اور ہمارے بیچ، تو جذبات میں نہ آئیں، نرمی سے بات کریں۔ اور پانچواں قدم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ کسی آدمی نے اگر زیادتی کی ہے، ہم اچھا معاملہ کریں نا اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بدن میں زخم ہو جائے گا، کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس کے بعد ہوگا کہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی وہ دوست بن جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام الگ الگ جگہوں پر منتشر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت پر اپنی تلوار لٹکا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تلوار لٹکا کر کے آرام کرنے لگے۔ ایک دشمن آیا اور تلوار نکالا اور آپ کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے من یمنعک منی، بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے کہا اللہ۔ نہ جانے اس میں کیا اثر تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تلوار اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کا رحم و کرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے کی عادت بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ اس بندے سے تعلق بنانا چاہیے۔ ایک آدمی نے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دیا جبکہ وہ راستے سے گزر رہے تھے۔ جب گھر کے قریب ہوئے تو احنف بن قیس کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، تم کو جتنی گالی دینی تھی کیا دے چکے یا ابھی بھی باقی رہ گئی ہے؟ اگر ابھی بھی گالی دینا باقی رہ گیا ہے تو ابھی دے لو، کیونکہ اگر تم گالی دیتے ہوئے آگے جاؤ گے تو ہمارے محلے کے نوجوان دیکھیں گے تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو دیکھا کیسے احنف بن قیس نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے کہا ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر جھوٹے ہو تو اللہ تجھے معاف کرے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ نادانوں اور جاہلوں کی بات کو خاطر میں نہ لائیں، اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لیں اور خود میں کمی تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے تو ہم بھی پائیں گے کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں، پھر ہم کیوں دوسرے کے اوپر خواہ مخواہ غصہ کر رہے ہیں؟
اور ایک انسان جب کمیوں کو دھیان میں رکھتا ہے تو وہ کمیوں کا پتلا دکھائی دینے لگتا ہے، اس لیے خوبیوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خاص طور پر بیوی کے بارے میں کہا، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ غصہ کرنے کے اسباب سے دوری اختیار کریں۔ جو چیز غصہ لانے کا سبب بن رہی ہے اس سبب سے ہم دور رہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے تھے، کسی سے وعدہ کیا تھا، وہ وقت پر نہیں آیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ٹینشن میں آ جائیں، اوٹ پٹانگ بول دیں؟ نہیں، بلکہ ہم اس انتظار کی گھڑی کو بہتر کام میں لگائیں گے، مطالعے میں لگائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کشتیاں ہوا کے رخ پر نہیں چلتی۔ ہم جو چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق ہی سب لوگ رہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ ہم اکثر اس وقت غصے میں آ جاتے ہیں جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے ضرورت سے زیادہ امید پال لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ماننا چاہیے کہ جب آپ دوسروں کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کرنا شروع کر دیں گے تو طبیعت خود بخود بحال ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہیں گے کہ میں جیسے چاہتا ہوں ویسے ہی سامنے والا ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو لوگوں کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کرنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، بردبار لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کریں اور بردباری سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، علم سیکھنے سے آتا ہے اور بردبار بننے کی کوشش کرنے سے آتا ہے۔ تو جب ہم بردباری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو دھیرے دھیرے بردباری ہمارے اندر بھی آنے لگے گی، دھیرے دھیرے غصے پہ کنٹرول پانے لگیں گے، دھیرے دھیرے برداشت کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہونے لگے گی۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ انجام پہ غور کریں کہ اگر ہم نے غصہ کیا اور اس کے بعد اس کا اثر دکھایا تو انجام کیا ہوگا؟ انجام تو بہتر نہیں ہوگا نا۔ تو پھر اس انجام کو دیکھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو کیوں نہ سنبھال لیں؟ اگر ہم پہلے ہی سنبھال لیں گے تو سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ بہرکیف انہی باتوں کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر بردباری پیدا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصہ کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سدھار دے اور اخلاقی خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ۔ تو انڈیا میں اب عشاء کا وقت ہوگا شیخ کا، تو جی انشاءاللہ اذان سوال جواب کا اور شیخ ہے ذرا نا؟ تاخیر ہو گئی۔ جی شیخ، اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو مختصر انداز میں سوال کر سکتے ہیں، ہینڈ ریس کریں، انشاءاللہ انمیوٹ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ میں بھی ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ بچوں پہ اس بار غصہ نہیں کروں گی، لیکن کبھی نہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ کوئی وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم بڑے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ غصہ نہیں کرو یا آپ ان سے درگزر کر دو، تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کے بات کو ٹالتے ہیں کہ مما آج جو آپ سوچ رہے ہو نا ویسا آج وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا، تو اب تو ہے نا ان کو جواب دینا نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے یا حقیر ہے، تو کچھ تو ہمیں جواب دینا ہی چاہیے۔ تو اس وقت ہم کیا کہیں، بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں
کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر چھوٹے بچے جیسے پریشان کرتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہی ہے کہ مائیں ڈانٹ دیتی ہے تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں، ایک تو بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنی جو امید ہے، اپنی امید کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو ڈھالیں، یہ مشکل ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کس حد تک اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے اور کس حد تک برے کاموں سے بچ سکتا ہے. ہم پورے طور پر بہرحال آج کے سماج کے حساب سے اپنے بچے کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھال سکتے. نہیں ہو سکتا ہے ایسا، اور کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں کر پائے گا، کیونکہ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں برائیاں زیادہ پھیل رہی ہیں. تو کوشش کیا کرنی ہے ہم کو کہ میرا بچہ، خاص طور پر جب ایک بچہ 15 سال کے بعد کی عمر میں جاتا ہے تو اس کے جسم میں تبدیلی آنے لگتی ہے، بچی کے جسم میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے، تو اس لیے اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے. اور جب سوچ بدلتی ہے تو ماں باپ کی بات ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ بچی ہے تو اس کے خیر خواہ بنے، بچہ ہے تو اس کے خیر خواہ بنے، اور ماں باپ اگر بچوں کے دوست بننے کی کوشش کریں گے، بالکل قریب ہو کر کے اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بہت سارے مسائل ایسے بھی حل ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنا حکم چلانا چاہیں گے نا تو اسی وقت مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے نا بچے کبھی کبھار بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو نارمل اگر ہمارا بچہ کچھ کمی اس کے اندر پائی بھی جا رہی ہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی جو کمی ہے بہتر طریقے سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہی نقطہ بتایا، ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو. بہتر طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے کہ تم جو چاہتے ہو کرو، نہیں، یا ہم پریشان ہو کر کے ٹینشن میں آ جائیں گے. نہیں، ٹینشن میں بھی نہیں آنا ہے، اور ان کو ان کے حوالے ہی بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ آج کے حالات کے حساب سے ماحول خراب ہے. تو اس خراب ماحول میں ہمارا بچہ پل رہا ہے، ہماری بچی پل رہی ہے، تو ہمارے بچے پر، ہماری بچی پر بھی اس کا اثر ہوگا. تو اب ہم کو برائی سے اس ماحول میں رہتے ہوئے کیسے بچا لینا ہے، یہ کمال کی بات ہے. جی، السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، مجھے جی ایک بار سسٹر. بردباری کیا ہے سمجھائیے. سمجھ میں ہاں، وہی میں نے کئی مرتبہ اس لفظ کو دہرایا ہے. بردباری یعنی برداشت کرنا. غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے تو غصہ کی حالت میں ہم غصہ کو کنٹرول میں رکھیں، برداشت کر لیں، اسی کو بردباری کہتے ہیں. جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں آپ سوال کر سکتے السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی؟ ہیں. وعلیکم السلام. سوال کرو. جی. یہ تحمل، غصہ، بردباری، آپ سب طریقے بتائیے. یہ خود پہ کر سکتے. سامنے والے کی فطرت میں جب یہ ہے تو اس کو کیسا کنٹرول کرنا؟ بولتے چاہے بچہ رہو، شوہر رہو، تو اس کی فطرت میں سمجھو یہ سب ہے. ابھی آپ جو بتائے سب نقطے، اس پہ ہم کنٹرول کر لیں گے. وہ سامنے والے کا کیسا کرنا؟
ہاں، سامنے والے کو بھی سمجھنا ہے. سامنے والے کو بھی جب اسلامی تعلیمات سامنے والے تک پہنچتی ہے تو جیسے ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں سامنے والے بھی کنٹرول کریں گے. تو جیسے ہم اچھی باتیں سنتے ہیں تو سامنے والوں سے بھی شیئر کرنا چاہیے. بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی پہنچتی ہے تو دوسروں تک اسے پہنچاؤ. تو جیسے ہم کنٹرول کر رہے ہیں اپنے آپ پہ ویسے ہی سامنے والوں کو بھی یہ ٹیکنیک بتائیں گے. دوسری بات، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا بہت جذباتی ہے، فوراً غصہ میں آ جاتا ہے، تو ہم فوراً غصہ میں نہیں آئیں گے. ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹاؤ. ہم غصہ میں نہیں آئیں گے تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ سامنے والا جو ہے نا، 1 دن 2 دن 3 دن بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ بھی نرم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے انسان کو. اگر ہم غصہ میں آ جائیں گے تو اسی وجہ سے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. غصہ کرنے والا کوئی آدمی ہے تو اس کا علاج ہم بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں. ذرا پیار سے بات کر لیں، مسکرا دیں. اور غصہ کرتے وقت مسکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت اپنے آپ کو برداشت کر لیں. اس وقت کچھ بھی نہ بولیں، بعد میں مسکرا کر کے اس سے بات کریں. اگر ہمارا شوہر ہے تو انشاءاللہ مسئلہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، اس کے اندر بھی طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، میرا ایک سوال تھا کہ اگر ہمارے چھوٹے بچے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے بچے اتنے بھی نہیں ہیں، 16-17 سال کے بچے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے، بہت اچھے سے بتایا بھی جاتا ہے، لیکن 5-10 منٹ لیٹ ہی جاتے ہیں، تو کیا اس وقت بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور ایک اور سوال کہ جب بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، گھر میں بزرگ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کچھ بھی مطلب بول دیتے ہیں، اور پھر ایسا ہے کہ وہ ہمارے اوپر تہمت بھی لگا دیتے ہیں، تب بھی کیا ہمیں کچھ نہیں بولنا چاہیے؟ ہمارے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، یا اپنے اس میں کچھ بول سکتے ہیں؟ ہاں، ہمیں وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو کبھی مسجد نہیں جاتے. بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو شرابی کبابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو کم سے کم اتنا تو رکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. ہاں، لیٹ سے نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم مجلس میں بیٹھ کر کے کچھ احادیث ہم ان کو سنا سکتے ہیں، دین کی باتیں ہم سنا سکتے ہیں. کیسے اللہ والے مسجد میں پہلے وقت میں جاتے تھے، پہلی تکبیر پاتے تھے، اور پہلی تکبیر پانے کا کیا اجر اور ثواب ہے. تو کسی مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. لیکن جو غصہ ہم کرتے ہیں نا، کبھی کبھار کیا ہوگا کہ ہم جب غصہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد سے بھی دور ہو جائیں. تو کبھی کبھار غصہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا تو بچے کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ بچے سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو غصہ ہر جگہ پر بہتر نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم وہاں پر سوچیں کہ حکمت سے ہم کیسے بچے کو سنبھالیں. الحمدللہ ہمارا بچہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرے. ہم کو احساس ہوگا کہ اور بہت سارے بچوں سے ہمارا بچہ اچھا ہے. ہاں، اس کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو پیار سے محبت سے دور کریں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر. شیخ میری بچپن سے ہی عادت رہی ہے کہ کوئی اسکول میں کوئی زیادتی کرے، کوئی کالج میں کیے، یا پھر کوئی مدرسے میں کوئی زیادتی کیے، تو ہمیشہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں کسی کو پلٹ کر جواب دوں. ہمیشہ میں برداشت کرتا ہوں، اور گھر میں آ کر ابو سے بولتا ہوں ابو میرے ساتھ ایسا ہوا، ابو میرے ساتھ ایسا ہوا. تو میرے ابو کیا بولتے، نہیں تم کب تک ظلم سہیں گے، ظلم سہنا بھی گناہ ہے اور ظلم کرنا بھی گناہ ہے، تو تم پر ظلم ہو رہا تو تم اپنے حق کے لیے بول سکتے. تو یہ کیا درست ہے کیا شیخ؟ اور کبھی کوئی زیادتی ہم پر ہوئی تو وہ معاملہ ہم آ کر اپنے گھر والوں کے سامنے بتائے تو یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ ہاں نہیں، اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کیا تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم برداشت کریں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بدلہ لیتے ہیں
تو بدلہ لینے کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم برداشت کر لیں. لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے تو ہم آ کر کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے تاکہ سامنے والے کو سمجھایا جا سکے، سامنے والے کے شر سے ہمیں بچایا جا سکے. تو ہم خاموش نہیں رہیں گے بلکہ ہم بتائیں گے. اور اگر ہم بتاتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کے ظلم کی شکایت کرنا غیبت نہیں ہوتی. غیبت جائز جو غیبت کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پر زیادتی کر رہا ہے تو اس زیادتی سے ہم اپنے سامنے والے کو بتائیں جو اس زیادتی سے ہمیں دور کر سکتا ہے. اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو بدلہ تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن معاف کر دیں تو یہ اونچا درجہ ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اور بارک کچھ اللہ. چار بات میں بھی ایک سوال آ کے ہے شیخ، لیکن وقت تو بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں بالکل وہ بالکل. سوال ہم کو نیکسٹ سیکشن میں ملے گا. اجازت دیجیے مجھے. جزاک اللہ بارک خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. بارک اسی بات پر بارک. اختتام کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.